آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ پاکستان، تصویراتی گہرائی کا بیک فائر۔ تحریر شہراز مل۔ پاکستان عالمی طاقتوں کے باہمی تصویراتی اور سامراجی متضاد مفادات کے ٹکراؤ کا مرکزی نقطہ بن کر شدید خلفشار کا شکار بن گیا ہے، جبکہ انہی خارجی تضادات کے نتیجے میں ریاست اپنی داخلی ٹوٹ پھوٹ، عدم استحکام اور وسیع پیمانے کے انتشار کی حالت میں ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ بحرانات کی شکار نحیف معاشی حالت اور دیوہیکل تاریخی مالیاتی خساروں کے باعث حکمرانوں کے مختلف گروہ اور ریاستی ستون گم و گو کی کیفیت میں رہ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت کھو چکے ہیں۔ کسی بھی فیصلہ کو قدم اٹھانے کے نتیجے میں اندیکھے انتشار اور بدنظمی کی آگ کو چنگاری مل سکتی ہے، یہاں تک کہ 3 اپریل سے مملکت خدا داد کسی حکومت کے نام کی شے کی عدم موجودگی میں چل رہی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں نے اپنے مغربی بارڈر سے کسی سیاسی یا عسکری مداخلت سے بچاؤ اور خود ڈیورن لائن کی حیثیت پر کسی سوال کے اٹھنے سے بچنے کی خاطر تصویراتی گہرائی کی پالیسی تشکیل دی۔ اس پالیسی کے تحت افغانستان میں اپنی پراکسی قوتوں کی تخلیق کی اور انہیں جنگی تربیت دے کے مسلح کیا۔ سوویت یونین اور افغان انقلابی حکومت کے خلاف افغان ڈالر جہاد کے دنوں میں امریکی اور سعودی یہ خرچ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر سامراج نے افیون اور منشیات کی سمگلنگ کی اربوں ڈالر کی متبادل ہائیبرڈ معیشت کھڑی کر دی، جس سے یہ ڈالر مجاہدین کی صورت میں خوب پھلی پھولی۔ منشیات کی سمگلنگ اور اس سے حاصل ہونے والے کالے دھن نے امریکی CIA اور پاکستان کے اداروں میں بھی سرایت کر لی۔ 4 اشروں سے زیادہ کے عرصے میں اس کالے دھن کے کاروبار اور گوریلا جنگ نے اس خطے میں ایک پوری غیر مرئی ریاست کو جنم دیا۔ اس ریاست کے اپنے مسلح جتھوں، جاسوسی کے اداروں، اپنی عدلیہ، اپنے قوانین اور قائدوں اور حکمرانی کے اداروں کی درجہ بندی تشکیل پائی۔ یہ غیر مرئی ریاست افغانستان اور پاکستان کی ڈیورن لائن کے ساتھ ملحقہ علاقوں تک پھیلتی گئی، جبکہ اس کے سیاسی اثرات پاکستانی حکمرانوں کے ایوانوں پر پڑنے میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوتا گیا۔ ضیاء مارشل لاء کی طوالت ہو یا اس کی موت، جنیجو حکومت کا خاتمہ ہو یا بے نظیر کی پہلی بے اختیار حکومت کی کیفیت، IJI کی تشکیل ہو یا نواز کو اقتدار کی حوالگی، مشرف کے مارشل لاء کا تسلسل ہو یا MMA کو جنم دینے کی ضرورت، اور آج پاکستانی ریاست کے آئینی اور سیاسی بحران کا مظہر، تمام کے تمام واقعات پر اسی غیر مرئی ریاست، اس کے کالے دھن اور سامراجی ریاستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی چھاپ نظر آتی ہے۔ 9/11 کے بعد اس غیر مرئی ریاست کے ہاتھوں روس کے انٹیلیجنس تعاون کے ساتھ امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ غیر مرئی ریاست ایک سقوط خوردہ اور برباد ملک کے اقتدار پر نمودار ہوئی، جبکہ امریکہ کی اس خطے میں سامراجی اور عسکری موجودگی سکڑ کر محدود ہونے لگی۔ 9/11 کے بعد اس غیر مرئی ریاست کے ہاتھوں روس کے انٹیلیجنس تعاون کے ساتھ امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ غیر مرئی ریاست ایک سقوط خوردہ اور برباد ملک کے اقتدار پر نمودار ہوئی، جبکہ امریکہ کی اس خطے میں سامراجی و عسکری موجودگی سکڑ کر محدود ہونے لگی۔ امریکی سامراج کی اسی شکست خوردگی، بے بسی اور سکڑنے کی کمزور حالت نے دیگر عوامل کے ساتھ روس کا یوکرائن پر حملہ کروانے اور سامراجی عسکری اتحاد نیٹو کو اپنی سرحد سے دور کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے 2008 کے گہرے اور وسیع مالیاتی و معاشی بحران نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کمزور ہوتی ہوئی سرمایہ دار ریاستوں کا دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خساروں کا بوجھ کٹوتیوں یا سادگی کے نام پر محنت کش طبقے کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ نجکاری، ٹھیکیداری، پینشن اور سماجی بہبود کے فنڈز میں کٹوتی، بالواسطہ ٹیکسوں میں اضافے اور صحت و علاج سے ریاستی دستکشی کے ظالمانہ اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرمایہ دار ریاستیں بشمول نام نہاد سوشل ویلفیئر ریاستیں عوام پر ننگی جارحیت پر اتر آئی ہیں۔ بحران کے آغاز اور اس کے اثرات یعنی کٹوتیوں کے خلاف محنت کشوں اور نوجوانوں کی کئی تحریکیں عالمی پیمانے پر پھوٹیں۔ پاپولسٹ نعرے بازی کے بازیگروں نے ان تحریکوں کو کیش کیا اور اقتدار کے سنگھاسن پر جب براجمان ہوئے تو انہوں نے سرمایہ داروں کی روایتی دائیں بازو کی لیڈرشپ سے بڑھ کر سامراجی گماشتگی میں عوام دشمن اقدامات کیے۔ یونان اور اسپین اس کی کلاسیکی شکلیں ہیں۔
جبکہ کسی حد تک پاکستان میں عمران خان کی تحریک انصاف اس کی ایک مسخ شدہ شکل ہے۔ انہوں نے سرمایہ داروں کی شرح منافع کو قائم رکھنے کے لیے محنت کش عوام کے جسم سے خون تک چوس لیا۔ عالمی سطح پر معاشی بحران کے مزید گہرے ہو جانے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری، مہنگائی اور لا علاجی کو نظام کے نقائص و ناکامی قرار دینے کی بجائے مہاجرین، آباد کاروں یا دیگر کمزور طبقوں اور گروہوں کو مورد الزام ٹھہرانے والی نیم فسطائی طاقتوں کو سیاسی افق پر ابھرنے کا موقع ملا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے رسد کے پورے نظام کو توڑ کر پہلے سے معاشی بحران کو مزید گہرا کیا۔ اس وائرس سے نبرد آزما ہونے کی بجائے سرمایہ دار ریاستوں نے اسے محنت کش عوام کو قابو میں کرنے اور تحریکوں کو زائل کرنے کے ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ اسی عالمی معاشی بحران اور اس خطے کے مخصوص حالات کے ارتقاء کے پس منظر میں پاکستانی ریاست اپنی تاریخ کے سب سے گہرے اور ہمہ جہت معاشی، سیاسی، سفارتی، ریاستی اور مالیاتی بحرانات کا شکار ہے۔ عدم استحکام اور حد سطح پر ٹوٹ پھوٹ ایک معمول بن کر رہ گیا ہے۔ حکمرانوں کی تاریخی کمزوری، نااہلی اور سامراجی دلالی کی وجہ سے نہ صرف ملکی سرزمین مخالف و متصادم سامراجی قوتوں کی پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بن چکی ہے، بلکہ حکمرانوں کے ایوان اور ریاستی ادارے بھی ان سامراجی قوتوں کے متضاد سامراجی مفادات کے بیچ پولرائزیشن کی نئے حدود کا شکار ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی تحریک انصاف اور اس کی رہبری میں شامل 9 دولتیوں، جن میں جرنیل بھی شامل ہیں، سے ریاست کا ایک بڑا حصہ واقعتاً یہ سنجیدہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ سرمایہ داروں کا یہ دھڑا ملکی معیشت کو استحکام بخشے گا، کرپشن کا خاتمہ اور سیاسی لیڈرشپ کی حد تک لوٹ کا سرمایہ وطن واپس لا کر ملک میں سیاسی و سماجی استحکام اور خوشحالی لائے گا۔ لیکن بحرانات میں گھری نحیف معیشت، ریاستی انتشار اور 9 دولتیوں کی خود غرضانہ بیہودہ اور لمپن نفسیات سے اس امید کا عبث ٹھہرنا ناگزیر تھا، کیونکہ 9 دولتیے کوئی پیداوار دیے بغیر اور صنعتی تعمیرات اور سماجی انفراسٹرکچر کا کشت اٹھائے بنا پیسہ بنانے کے جنون میں گرفتار انتہائی سفاک لوگ ہوتے ہیں۔ زمینوں پر قبضے، ہاؤسنگ اسکیموں کی تعمیر، ذخیرہ اندوزی اور مختصر مدت کی سرمایہ کاری سے بڑا منافع کمانے سے آگے یہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کمزور شخصیت اور عدم تحفظ کی نفسیات کے تحت یہ اپنے آقا بدلنے میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ اور دیر نہیں لگاتے۔ عمران خان کو جو اقتدار ریاست کے تعاون اور امریکی آشرواد سے ملا تھا، وہ ایسے ہی 9 دولتیوں کے سفاک مافیاز پر مبنی حکومت تھی۔ انصافی حکومت میں شامل ان 9 دولتیوں کے مافیاز نے مذکورہ بالا شعبوں کے ذریعے اربوں کی دولت کمائی۔ کرپشن اور رشوت کا بازار بام عروج پر رہا۔ عمران خان اور اس کی مافیوزی حکومت کو ریاست کی بھرپور مدد اور سرپرستی اس وقت تک میسر رہی کہ جب تک خطے اور ملک کی داخلی صورتحال میں ایک توازن رہا۔ یہ توازن اس وقت بگڑنا شروع ہوا کہ جب افغانستان میں امریکی شکست اور طالبان کے اقتدار پر قبضے کے ساتھ ہی پاکستانی ریاست پر امریکہ اور مختلف سامراجی اداروں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، جبکہ ریاست کا ایک دھڑا طالبان کی اقتدار تک رسائی کی جیت کی خوشی سے سرشار تھا، اور برسر اقتدار پاکستانی حکومت کے بظاہر سربراہ عمران خان، جسے طالبان کے ساتھ شدید ہمدردی کی بنیاد پر سیاسی مخالفین طالبان خان بھی کہتے رہے ہیں، طالبان کی عالمی تنہائی کے خاتمے، ان کی عالمی پیمانے پر معاشی امداد اور مغرب سے ان کے سفارتی تعلقات کی استواری کے لیے سرگرم رہا۔ اس طرح ریاست کے ایک طاقتور حصے اور عمران خان کے بیچ دراڑ پڑ گئی۔ اس سے قبل بھارت کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی پر اختلافات بھی موجود رہے۔ یہ دراڑ اس وقت مزید وسیع ہوئی کہ جب فوج کے سربراہ نے کلیدی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو اس ادارے کی سربراہی سے ہٹانے کی سمری وزیر اعظم کو بھیجی، جسے وزیر اعظم نے کئی ہفتوں کی تاخیر کے ساتھ بڑے ضدی اور متذبذب انداز سے منظور کیا۔ شاید یہ وہی حاصل کردہ وقت تھا جس میں حکومت نے اپنے خارجہ پالیسی کو مکمل شفٹ دینے، مغربی بلاک سے دوری اور مشرقی بلاک یعنی روس، چین اور ایران وغیرہ کے ساتھ قربت کی حکمت عملی بنائی۔ ساتھ میں عمران خان کو اقتدار کا ایک اور ٹرم دلانے کے لیے کلیدی انٹیلیجنس ایجنسی کے مذکورہ بالا سربراہ، جس نے 2018 میں عمران خان کو اقتدار دلانے میں مدد کی تھی، کو فوج کا سربراہ بنانا لازمی تھا، اور اس کے سربراہ بننے کے لیے اس حکومت کا قائم رہنا ضروری تھا۔ اس حکمت عملی کو جاری رکھنے
اور عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ عمران جو IMF کے ساتھ قرض کے معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے امریکی غلامی کی انتہا میں گرتے ہوئے سی پیک پر سابقہ حکومتوں کے چین کے ساتھ کیے گئے نیم خفیہ معاہدے نہ صرف IMF کے سامنے ظاہر کر چکا تھا بلکہ چین کے تمام پروجیکٹوں کو تقریباً بند کرنے کے قریب لے گیا تھا، اور جس نے IMF کے قرض کی سنگین عوام دشمن شرائط منوعن تسلیم کرتے ہوئے مہنگائی کا سونامی کھڑا کر دیا تھا، محنت کشوں پر بے روزگاری، نجکاری اور کالے دھن کی یلغار کر دی تھی اور اسٹیٹ بینک تک IMF کے حوالے کر دیا تھا، وہی عمران خان خارجہ پالیسی پر بھی یو ٹرن لے گیا۔ اس نے روس کا ایک ایسے وقت میں خود ساختہ دورہ کیا کہ جب روس اور نیٹو کے درمیان یوکرائن کے اوپر تنازع تصادم کے دہانے پر کھڑا تھا۔ عمران کے دورے کے دوران ہی روس نے یوکرائن پر چڑھائی کر دی۔ ایسی حالت میں پاکستانی وزیر اعظم کی روس کے دارالحکومت ماسکو میں موجودگی نے امریکہ اور نیٹو ممالک کو مشتعل کر دیا۔ ان سامراجی ممالک نے عمران کے دورے کو روس کی یوکرائن پر جارحیت کی حمایت قرار دیا اور پاکستانی فوج کے سربراہ کو، جو انہی دنوں مغربی یورپ میں تھا، مختلف طریقوں سے اپنی ناراضگی ظاہر کروائی۔ اس طرح فوج کی باضابطہ قیادت اور عمران حکومت کے بیچ ایک نہ پاٹا جا سکنے والا خلیج حائل ہوا۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے لے کر عمران کے روس کے دورے تک کے عرصے میں پاکستانی سیاست اور ریاست میں بے انتہا اتھل پتھل ہوئی۔ اپوزیشن کی پارٹیاں جو PDM کے نام سے ایک اتحاد میں اکٹھی ہوئی تھیں، اور سال پہلے یہ اتحاد شدید شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا، جسے تقریباً ناکامی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا، اچانک اہمیت اختیار کر گیا۔ مختلف ملاقاتوں، وعدوں، قسموں، معافیوں اور تلافیوں کے بعد اس اتحاد نے کھڑے ہو کر خود کو جھاڑا اور ریاست کے ایک طاقتور حصے کی پشت بنائی اور مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایک نئے عزم کے ساتھ عمران حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے میدان میں اترا۔ اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی اور JUI نے اپنے اپنے بے نتیجہ اور بے ثمر لانگ مارچ کیے، جبکہ آخر میں اپوزیشن پارٹیوں کا یہ اتحاد عمران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے پر متفق ہوا۔ تحریک کی قرارداد پارلیمان میں جمع ہوئی۔ حکومتی اتحادی پارٹیاں ایک ایک کر کے حکومت سے علیحدہ ہوئیں۔ حکومت اکثریت کھو بیٹھی۔ حکومت نے اجلاس بلانے میں جو غیر ضروری تاخیر کی، اس سے حکومتی عزائم کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ طبقاتی نظام، خصوصاً پسماندہ ممالک میں آئین، قانون اور سرمایہ دارانہ جمہوریت حکمرانوں کا صرف ایک ڈھکوسلہ ہی ہوتی ہے۔ عمران نے پارلیمنٹ میں قرارداد کو اپنی حکومت کے خلاف امریکی سازش، اپوزیشن کو اس سازش کا حصہ اور غدار قرار دے کر اپنے ایک چیلے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے عدم اعتماد کی قرارداد ہی مسترد کروا دی۔ ملک میں پہلے سے ہی چلے آ رہے ہمہ جہت بحران نے نئی گہرائیاں اور نئی وسعتیں ریکارڈ کرنا شروع کیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی درستگی یا عدم درستگی پر عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس کے سو موٹو نوٹس کے تحت انہی کی سربراہی میں کارروائی چل رہی ہے، جس کا فیصلہ کل یا اگلے کچھ دنوں میں متوقع ہے۔ اس فیصلے میں یہ تاخیر بھی ریاست کی دھڑے بندی اور انتشار کی غمازی کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے مستقبل قریب کے حالات کا تعین کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے گا۔ بہرحال فیصلہ کسی بھی فریق کے حق میں ہو، عدم استحکام اور انتشار میں اضافہ ہی ہوگا۔ متوقع فیصلے میں دو اہم امکانات ہیں۔ زیادہ امکانات ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو خلاف دستور اور ضابطہ قرار دے کر اسمبلی بحال اور عدم اعتماد پر دوبارہ ووٹنگ ہو۔ اسمبلی کی بحالی اور عدم اعتماد کے عمل کے بعد عمران نئی حکومت کے خلاف استعفوں، احتجاجوں، دھرنوں، مظاہروں، بدتمیزی اور انتشار کی حالت پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے۔ اگرچہ اپنی تقریباً 4 سالہ حکومت میں اس کی لوگوں کو اکٹھا کرنے اور احتجاج میں لانے کی سقت میں خاصی کمی آ چکی ہے، لیکن امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کی سازش اور اپوزیشن کے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ اور غداری کے بیانیے میں بالخصوص مڈل کلاس اور سماج کی پسماندہ پرتوں کے حوالے سے کافی توانائی موجود ہے۔ دوسرا متوقع فیصلہ جس کے امکانات کم ہیں، وہ اسپیکر کی رولنگ کو بہر صورت درست قرار دے کر 3 مہینوں کے اندر انتخابات کے فیصلے کی توثیق ہے۔ اس صورت میں پہلی لڑائی بار اور بینچ کے درمیان کھل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ PDM انتخابات کے فوری انعقاد کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے، بائیکاٹ وغیرہ کا راستہ بھی اپنا سکتی ہے۔ بحران اور انتشار کے ان حالات میں PDM کی احتجاجی تحریک
عدم استحکام کو نئی بلندیوں تک لے جا کر بہت بڑے پیمانے پر خلفشار کو جنم دے سکتی ہے، جس کا انت ریاست کی مداخلت پر ہی ہوگا۔ اس دوران ریاستی دھڑوں کا ٹکراؤ کھل کر سامنے بھی آ سکتا ہے، اور ایسے واقعات بھی جنم لے سکتے ہیں جن کا اندازہ ابھی انہیں بھی نہیں جو ان واقعات کا حصہ ہوں گے۔ سرمایہ داری کی جمہوری شکل ہو یا آمریت، یہ اپنے نامیاتی بحران کی سب سے بھیانک اور کبھی صورت میں نسل انسان کو ہر خطے میں برباد کر رہی ہے۔ اربوں انسان خوراک کی کمی کے شکار ہیں، جہالت، مفلسی، تنگ دستی اور لا علاجی کا دیو ہر جگہ وحشت میں رقصاں ہیں۔ سرمایہ داری کے پاس تباہی، موت اور ذلت کے سوا دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت کشوں کے لیے اسے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر اسے اکھاڑ پھینکا نہ گیا تو یہ نسل انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔